بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1573 ہے اور آج سورۃ العنکبوت کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27، 26 اینڈ 27۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فآمن چنانچہ ایمان لایا، لہو لوط اس ابراہیم پر لوط، وقال اور حضرت ابراہیم نے کہا، انی بے شک میں، مہاجر ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، انہو ہوا بلا شبہ وہی ہے، العزیز نہایت غالب، الحکیم خوب حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو ان کو، اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب، وجعلنا اور ہم نے رکھ دی، فی ذریتہ ان کی اولاد میں، النبوۃ والکتاب نبوت اور کتاب، وآتیناہ اور ہم نے اس کو دیا، اجرہ اس کا اجر صلہ، فی دنیا دنیا میں، وانہ اور بلا شبہ وہ، فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیک لوگوں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں۔ تیسری بات، وہ یعنی اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ چوتھی بات، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ پانچویں بات، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا۔ چھٹویں بات، ہم نے دنیا میں انہیں اس کا اجر دیا۔ ساتویں بات، وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ بزرگان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، جس آگ میں نمرود اور اس کے چاہنے والوں نے ڈال دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم جب آگ سے نکل کر باہر تشریف لائے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی رسالت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80، سورہ ہود کی آیت نمبر 77، سورہ حجر کی آیت نمبر 61، سورہ نمل کی آیت نمبر 54، سورہ انعام کی آیت نمبر 86، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71۔ ان تمام آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس واقعے کے بعد یعنی آگ سے نکالے جانے کے بعد نمرود ایزارہ ساری سے باز آ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تکلیف دیا کرتا تھا اس سے باز آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نمرود کو چھٹکارا دلا دیا۔ تو اس قوم کے چند لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جبکہ انہوں نے وہ سارا ماجرا جو آگ کے معاملے میں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا،
بھڑکتی اور دہکتی آگ میں، اور ان سے وہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے، تو اس ماجرے کو دیکھ کر چند لوگ ایمان لے آئے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، اور انہی کے ساتھ حضرت سارہ بھی ایمان لے آئیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچیری بہن تھی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے گنے چنے لوگ ہی ایمان لائے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، جہاں اللہ مجھے جانے کا حکم دے گا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ التفسیر المنیر میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر حران چلے گئے، پھر وہاں سے فلسطین کی جانب رخ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام صدوم جا پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی یہاں، جس کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، جس پروردگار کی، وہ کیسا ہے؟ کہا کہ وہ ایسا ہے کہ زبردست، العزیز الحکیم، وہ ایسا زبردست ہے کہ جب انتقام لینے پر آ جائے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، اور حکمت والا ایسا ہے کہ اس کے حکم میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمیں تو اس کا حکم ماننا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہاں بیان کیا گیا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور اولاد اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے، جبکہ یعقوب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، اسحاق کے بیٹے۔ وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے یقیناً پوترے تھے، چونکہ پوترا بھی بیٹے ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے انہیں یہاں بیٹا قرار دیا گیا۔ پھر آگے ایک اور احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہ یہ کہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں باقی رکھا۔ یعنی جو نبوت کا سلسلہ ہے، اس نبوت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں باقی رکھا، یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں تھے۔ اور ایک احسان یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ نے انہیں آسمانی کتابیں بھی عطا کی، تورات ہے، زبور اور انجیل اور قرآن، یہ چاروں آسمانی کتابیں انہی کی نسل کے میں پیدا ہونے والے انبیاء پر اتاری گئیں۔ یہ تو تھا دنیاوی اجر جو انہیں ان کے صبر کے بدلے میں عطا کیا گیا، اور اخروی اجر یہ ہوگا کہ انہیں اللہ اپنے مقرب اور نیک بندوں میں شامل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔